دوستو، آپ جس محفل میں آئے ہوئے ہیں، جس نسبت میں آئے ہوئے ہیں، یہ محفل ذکر کی محفل ہے، اور جو ذکر کی محفل ہے یہ بڑی خاص محفل ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جہاں لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت خاصہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایک ہے رحمت عام اور ایک ہے رحمت خاص۔ تو جو ذکر کرنے والے ہیں، جو ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت کے اندر ہیں۔ اور یہ ذکر وہ کام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ میرا ذکر، میری یاد کثرت کے ساتھ کرو، یعنی بہت زیادہ کرو۔ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اس کو کثیرہ کہا ہے کہ جتنی آپ کی طاقت ہے، ہمت ہے، اور جتنا آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ کریں۔ یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس میں آپ اللہ کی یاد کے اندر نہ ہوں۔ آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد کے اندر گزرے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ذکر والوں کی خصوصیت بیان فرمائی ہے، عقل والوں کی جو خصوصیت بیان فرمائی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر جو میں نے تلاوت فرمائی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کے اندر، دن اور رات کے آ جانے کے اندر، تبدیل ہونے کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب عقل والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ، عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کس وقت یاد کرتے ہیں؟ قیاماً، کھڑے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعوداً، بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، چل رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، خشکی میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تری میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہاں تک بستر پر لیٹ رہے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور جو بستر پر لیٹ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ آدمی سو تو گیا ہے، لیکن جو فرشتے ہیں وہ اس آدمی کا ثواب لکھنے کے لیے ساری رات کھڑے ہو گئے۔ یہ جو بندہ اللہ کی یاد کے اندر لگ گیا ہے۔ اور عقل مند لوگ کون ہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دی جائے گی کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ تو بتایا جائے گا عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، وہ عقل مند لوگ ہیں۔ پھر دنیا کے اندر اللہ کو یاد کرتے رہے، یاد کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، عقل مند لوگ وہ ہیں۔ آج ان کا اعزاز کیا ہے؟ آج ان کا اعزاز یہ ہے کہ ان کے لیے ایک جھنڈا لایا جائے گا، اور اس جھنڈے کے سائے کے اندر ان سب کو اکٹھا کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اعزاز ہے ان کا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے ذکر کی محفل لگی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو ایسی محفل کے انتظار میں رہتے ہیں، متلاشی رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ذکر کی محفل کہاں ملے گی۔ اور جب ان کو ایسی محفل مل جاتی ہے تو دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، آ جاؤ، ہمارا مقصود ادھر ہے، ہمیں اپنا مقصود مل گیا۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ محفل مل گئی ہے۔ آ جاتے ہیں، آگے کیا کرتے ہیں؟ اور ان کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں۔
ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور سایہ کرتے کرتے رب العالمین کے دربار تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یا اللہ محفل ذکر تھی وہاں سے آ رہے ہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ تجھے یاد کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے دیکھا ہے. یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، بغیر دیکھے ہی تجھے یاد کر رہے ہیں. اور اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ پھر تو کوئی لمحہ بھی خالی نہ گزرتی. اور وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے ہیں، اس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں. یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو اس محفل کے اندر آئے بیٹھے میں نے سب کی بخشش فرما دی. پھر کہتے ہیں یا اللہ ان کی تو نے بخشش کر دی، ایک آدمی ان کا ساتھی نہیں تھا، کسی کے انتظار میں آیا، کسی سے ملنے کے لیے آیا، دور بیٹھا ہوا تھا، اس کا کیا کریں؟ اللہ فرمائے گا میں نے اس کی بخشش فرما دی، کیونکہ یہ محفل ایسی ہے، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ صحبت ایسی ہے کہ ان کی نسبت کے اندر جو آ کر بیٹھ گیا وہ بھی خالی نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستو، یہ محفل کے اندر آنا، ذکر کرنا، یہ معمولی کام نہیں ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور جو آدمی ذکر کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آدمی ذکر کر رہا ہوتا ہے شیطان بیٹھا ہوتا دور، حسرت بھری نگاہ سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ بندہ تو اللہ کو یاد کرنے میں لگا ہوا، میرا بس تو اس کے اوپر نہیں چلتا ہے، میرا بس تو اس کے اوپر نہیں چلتا ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، انتظار کے اندر ہوتا ہے کہ یہ بندہ کب غفلت کے اندر جائے گا. اور جب تک بندہ ذکر کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ بھی نہیں ڈال سکتا ہے. اور جب بندہ ذکر سے غافل ہوگا پھر شیطان آ کر اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا. تو کچھ ساتھی آ کر جو ہے وہ پوچھتے بھی ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں، ہم ذکر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں وسوسے شروع ہو جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جو آدمی ذکر میں بیٹھ گیا اس کو وسوسے نہیں آئیں گے. کیوں وسوسے نہیں آ سکتے؟ ہمارے ذکر کرنے کے اندر کمی ہے، ہمارے طریقہ کار کے اندر اختلاف ہے، ہماری توجہ کے اندر فرق ہے. ہم نے توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں ہے، ہم نے توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں ہے، توجہ کے ساتھ اس کو یاد کیا ہی نہیں ہے. تو جب بھی بیٹھیں، 1 منٹ بیٹھیں، 2 منٹ بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں، یکسو ہو کر بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد کریں. اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چرو. صحابہ نے پوچھا کہ حضور جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا جو ذکر کے حلقے ہیں یہ جنت کے باغ ہیں، یہ جو ذکر کے حلقے ہیں یہ جنت کے باغ ہیں. تو جو ذکر میں آ گیا وہ جنت کے باغ میں داخل ہو گیا، اللہ کے حکم سے جنت کا پھل بھی کھا لے گا. تو یہ آپ کا آنا یہاں جو ہے وہ معمولی نہیں ہے. اور کتنا بڑا فرق بتایا گیا حدیث کے اندر ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کو، کہ جو آدمی ذکر کرنے والا ہے اس کی مثال زندوں جیسی ہے، جو ذکر نہیں کرتے اس کی مثال مردوں جیسی ہے. تو آدمی مردوں کی طرح ہے کہ جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ نہ خود اپنی ذات کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. مردہ بھی تو یہی کرتا ہے، جب مر گیا کوئی کسی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. اور جو آدمی ذکر میں بیٹھا ہے خود اپنی ذات کا بھی فائدہ کر رہا ہے اور دوسروں کا بھی فائدہ کر رہا ہے، دوسروں کو بھی ذکر کی تلقین کر رہا ہے یا دوسرے بھی اس کے ساتھ جڑ رہا ہے، تو یہ ذکر کرنے والا آدمی خود بھی زندہ ہو گیا، ذکر کی برکت سے دوسروں کو بھی زندہ کر گیا. تو ذکر کرنے والا کبھی مردہ نہیں ہوتا. حضرت جی کئی بار مثال دیتے رہتے ہیں. کیوں؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. تو جو سب سے بڑے کے ساتھ جڑ گیا تو وہ کبھی بھی مر نہیں سکتا ہے. اللہ کے ولی جو ہے وہ آج ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ان سے کوئی پڑھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، کتنا محبت کے ساتھ نام لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ اللہ کو انہوں نے اتنا یاد کر لیا کہ اللہ کا نام جو بقائے، اللہ نے اپنے نام کی برکت سے ان کے نام کو بقا دے دی، ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا.
تو ہم بھی اللہ کا یاد ذکر کرنے والے بن جائیں، اور میرے عزیز دوستو اپنی اس زندگی کی قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں۔ یہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کو یہ محفلیں عطا کی، جن کو صحبت عطا کی، اس صحبت کے اندر آ کر اپنے آپ کو بنا لیں، سنوار لیں۔ میرے عزیز دوستو ایسا نہ ہو کہ پھر ہم ترستے رہیں، ہم تلاش کرتے رہیں، پھر ایسی محفلیں ہمیں نصیب نہ ہوں۔ جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ آدمی اگر اس کی قدر کرتا ہے، اللہ نعمت کے اندر اضافہ کرتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر نعمت کی ناقدری کر دیتا ہے تو پھر اللہ ایسے بندے سے اس اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ناقدرہ ہے۔ تو ہم قدر کرنے والے بن جائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی محفل نصیب فرمائیں، اور اس محفل کے اندر اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو بنا لیں، سنوار لیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی پوری توجہ کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اپنی یاد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔